السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ترجمہ کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ کامل کیلانی کے ترجمے کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کو اس میں ہر قسم کی تعبیرات ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے مختلف طریقے، نئے الفاظ کا ذخیرہ ملے گا۔ نیز اسلوب بیان بالکل آسان و سہل اختیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان کتابوں کو پڑھ لیں گے تو عربی ادب کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لہذا یہ سمجھ کر کہ اس میں تو جانوروں کی باتیں ہیں صرف نظر مت کر لینا، آپ عربی ادب کی حیثیت سے ان کو پڑھیں اور سنیں اور اسلوب بیان کی طرف توجہ دیں۔ نیز صرف ایک مرتبہ پڑھنے اور سننے پر اکتفا نہ کریں بلکہ مکرر سے کرر پڑھیں اور سنیں۔ سرسری پڑھنے اور سننے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو فائدہ انتہائی لگن، شوق، اسلوب بیان کو ذہن میں لینے اور الفاظ کے ذخیرے کو ذہن نشین کرنے سے ہوگا۔ مذکورہ باتوں کو سامنے رکھ کر اب آئیے ترجمہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادوات الصید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادوات الصید، شکار کے سامان۔ فقال له یوسف لبیک یا سیدی فإنی رہن اشارتک وطوع امرک۔ یوسف نے اس کو کہا کہ میرے آقا میں حاضر ہوں، میں آپ کے اشارے کا تابع ہوں۔ رہن اشارتن، اس کا معنی ہوتا ہے اشارے کے تابع۔ رہن اشارت اور اشارتن کے بعد آپ جس کے تابع کرنا وہ ضمیر یا وہ نام لائیں گے، تو رہن اشارتن اور طوع امرن اس کا معنی ہوتا ہے تابع۔ فإنی رہن اشارتک وطوع امرک، میں آپ کے اشارے کا تابع ہوں۔ فقال له الذئب اذا استطعت ان تصطاد كل ما تهويه غابتي من طير وحيوان فتشوي لي نصفه وتقلي النصف الآخر فلك علي عهد ان أيسر لك السبيل لاجتياز الهاوية السحيقة۔ بھیڑیے نے اس کو کہا جب تو شکار کر سکے جب تو شکار کرنے پر اس پرندے اس پرندے اور جانوروں کا جو میرے اس جنگل میں ہیں، پھر تو اس میں سے آدھے کو بھونے اور دوسرے آدھے کو تلے، تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے لیے دور دراز کھائی کو پار کرنا آسان کر دوں گا۔ سحیقن کا معنی دور، یہ سحوقا یسحوقو اور سحیقا یسحقو، کرما اور سمیہ دونوں باب سے، سحقن و سحقن، سحقن و سحقن، اس کا مصدر آئے گا سحقن اور سحقن، اس کا معنی ہوتا ہے دور ہو جانا۔ اور شوا یشوی شیئن، اس کا معنی ہوتا ہے بھوننا۔ شوا یشوی شیئن، اس کا معنی ہوتا ہے بھوننا۔ اور قلا یقلی، اس کا معنی ہوتا ہے تلنا۔ اور یسر ییسر تیسیرن، اس کا معنی ہوتا ہے آسان کرنا۔
حوا یحوی، اس کا معنی ہوتا ہے شامل ہونا، مشتمل ہونا۔ وسترى ان ذئب الجبل لا يكذب وعده ولا ينقض عهده، فوراً قریب تو دیکھے گا کہ پہاڑ کا بھیڑیا اس کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے اور نہ اس کے عہد کو توڑتا ہے۔ کذب الوعد کو معنی وعدے کو جھٹلانا، مطلب وعدے کی خلاف ورزی کرنا۔ نقد ینقد، نقدن کا معنی توڑ دینا۔ وستجد على مسافة خطوات قليلة منك ما تحتاج إليه من أدوات الصيد والطبخ فافعل ما أمرتك به، اور ان قریب تجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تجھے ہر وہ چیز ملے گی جس کی تجھے ضرورت ہے، یعنی شکار اور پکانے کے سامان۔ ففعل ما امرتک بہ، جس چیز کا میں نے تجھ کو حکم کیا ہے تو اس کو کر۔ یہ ماں موصولہ ہے، وہ چیز، اور ہی کی ضمیر ماں کی طرف لوٹے گی، وہ چیز جس کا میں نے تجھ کو حکم کیا اس کو کر۔ وَمَتَى وُفِّقْتَ إِلَىٰ إِنْجَازِهِ نَادَيْتَنِي فَوَجَدْتَنِي أَمَامَكَ فِي الْحَالِ، اور جب تجھے اس کو پورا کرنے کی توفیق مل جائے تو مجھے پکارنا، تو اسی وقت مجھے اپنے سامنے پائے گا۔ انجز ینجز انجازن، اس کا معنی انجام دینا، کسی کام کو پورا کرنا۔ ولم یتم الذئب قولته حتى استخفى عن ناظره في الحال، بھیڑیا اپنی بات پورا کرتے ہی اسی وقت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فتضرع یوسف بالصبر والشجاعة واعتصم بالثبات والعزم ثم تناول من خزانة الذئب قوسا وسهاما، یوسف نے صبر اور بہادری سے کام لیا اور ثابت قدمی اور پکے ارادے کو تھامے رکھا، پھر بھیڑیے کے خزانے سے کمان اور تیروں کو لیا۔ ثم تناول، تناول یتناول تناولا، اس کا معنی ہوتا ہے لینا۔ اور تزرع یتزرع، تزرعن کا معنی ذریعہ بنانا، وسیلہ بنانا، واسطہ بنانا۔ خزانتن کا معنی تو ہوتا ہے ویسے الماری، جیسے خزانت الثیاب، کپڑوں کی الماری جس کے اندر کپڑے رکھے جاتے ہو۔ خزانت الکتب، کتابوں کی الماری۔ تو خزانتن کا معنی ویسے الماری، تو بھیڑیے کی جو الماری تھی ان میں سے اس نے کمان اور تیر لیا۔ اعتصم یعتصم اعتصامن بالثبات والعزم، اس کا معنی ہوتا ہے تھامے رکھنا، ثابت قدمی کو اور ارادے کو تھامے رکھنا۔ وراح یرمی بنبالہ ما یمر بہ من العصافیر والبط والوز والدیکۃ البریہ علی اختلاف انواعہا، اور اپنے تیروں کو پھینکنے لگا ہر اس جانور پر جو اس کے پاس سے گزرتا، یعنی چڑیائیں، بطخ، مرغابی، جنگلی مرغیاں وغیرہ مختلف جانور۔ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْسِنُ الرِّمَايَةَ وَتَسْدِيدَ السِّهَامِ إِلَى وَاحِدَةٍ مِّنْهَا فَلَمْ يَسْتَدْ شَيْئًا بِرَغْمِ مَا بَذَلَهُ مِنْ جُهْدٍ عَظِيمٍ، اور لیکن وہ اچھی طرح تیر اندازی نہیں کرتا تھا،
اور ان میں سے ایک بھی جانور کا نشانہ نہیں لگتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے کچھ بھی شکار نہیں کیا، باوجود بڑی کوشش صرف کرنے کے۔ بے رغم رغم کا معنی باوجود کے، بے رغم ما بذلہ، باوجود اس کے کہ جو اس نے خرچ کیا، من جہد عظیم یعنی بڑی کوشش، یعنی بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی کچھ بھی مچھلیوں کا شکار نہیں کر سکا۔ سہمن کا معنی تیر، اس کی جمع آتی ہے سہامن، اور نبلن کا معنی بھی تیر، اس کی جمع آتی ہے نبالن۔ ابو حاتم یہ کوے کی کنیت ہے، کوے کو ابو حاتم کہا جاتا ہے۔ وقد امضى على هذه الحال الموئسة 8 أيام فدب إلى نفسه الضجر والسأم واستولى عليه الحزن والألم وضاق صدره بما هو فيه من غم وهم، اور اسی مایوس کن حالت پر اس نے 8 دن گزار دیے، پریشانی اور اکتاہٹ نے اس کے دل کی راہ پا لی، یعنی وہ پریشان ہو گیا اور اکتا گیا۔ اس پر رنج و الم چھا گیا اور اس کا سینہ غم کی وجہ سے تنگ ہو گیا۔ استولا علا کا معنی غالب آ جانا، چھا جانا، اور داق یدیق کا معنی ہوتا ہے تنگ ہونا۔ داق یدیق باب درب یدربو سے، اس کا معنی ہوتا ہے تنگ ہو جانا۔ اور مویستن علی ہذہ الحال المویسہ، یعنی نا امید، اسی نا امیدی کی حالت میں، نا امید کرنے والی حالت پر۔ دجر یدجر دجرن باب سمیہ سے، اور تدجر باب تفاعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے تنگ آنا، پریشان ہونا۔ اسی سے دجرن کا معنی تنگی، پریشانی، اکتاہٹ۔ اور سئم یسأم سعامتاً و سامن باب سمیہ سے دل اچٹنا، اکتا جانا، بور ہو جانا، اچاٹ ہو جانا۔ اسی سے سئیمن کا معنی اداس، آزردہ، اور سامن کا معنی اکتاہٹ۔ ولیکن عملہ فی الفوز لم یفارق لحظة واحدہ فقد كان على ثقة تامة أن الله سبحانه وتعالى وهو أعدل العادلين لن يخذل الصابرين ولن يضيع جهود العاملين۔ اور لیکن کامیابی کے بارے میں اس کی امید ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی، یعنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو کامل یقین اور بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ ہرگز صبر کرنے والوں کو ناکام و نامراد نہیں کرتا، اور ہرگز کام کرنے والوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا۔ خذل یخذل خذلانا و خذلانا، بے یار و مددگار چونا، ناکام و نامراد کرنا۔ ازا یزیو ازاعتن کا معنی ضائع کرنا، گوانا۔ وبینما هو ينتظر الفرج بعد الضيق اذ اقبل عليه الغراب وحياه قائلا لك الخير ايها الرائد الشجاع انا ابو حاتم وما انسى لا انسى ما حييت انك انقذتني من الهلاك۔ اور اسی دوران کہ وہ تنگی کے بعد کشادگی کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ایک کوا اس کے پاس آیا اور اس کو سلام کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اے بہادر قائد، تیرے لیے خیر ہے، میں ابو حاتم ہوں، یعنی کوا ہوں، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا تیرا مجھے ہلاکت سے بچانے کو۔ انکا انقذتنی من الہلاک، تو نے مجھے ہلاکت سے بچایا۔ ما حییت کا معنی جب تک میں زندہ رہوں، یہ ما مصدریہ ہے، جب تک میں زندہ رہوں۔ حییہ یحییٰ کا معنی زندہ رہنا،
تو جب تک میں زندہ رہوں میں تیرا یہ احسان نہیں بھولوں گا کہ تو نے مجھے ہلاکت سے بچایا، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا تیرا مجھے ہلاکت سے بچانے کو۔ وَلَقَدْ وَعَدتُّكَ حِينَئِذٍ بِأَنْ أُكَافِئَكَ عَلَى مَعْرُوفِكَ فَالْآنَ أَبَرُّ لَكَ بِوَعْدِي وَأُخَلِّصُكَ مِنْ هَذَا الْمَأْزَقِ الْخَطِيرِ۔ اس وقت میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے تیری بھلائی اور خیر خواہی پر بدلہ دوں گا، اب میں تیرے لیے وعدہ پورا کرتا ہوں اور تجھ کو اس بھیانک تنگی سے چھٹکارا دلاتا ہوں۔ خطیر ان کا معنی زبردست، بھیانک، اور مأزق کا معنی تنگی، پریشانی، اور بر یبر بوعد کا معنی وعدے کو پورا کرنا۔ خلص یخلص تخلیصا اس کا معنی نجات دینا، چھٹکارا دلانا۔ فإني لعلى ثقة من أن الذئب آكلك لا محالة إذا عجزت عن الصيد أو تهاونت في إنجاز ما يطلبه منك۔ مجھے یقین ہے کہ بھیڑیا ضرور تجھ کو کھا جائے گا جب تو شکار کرنے سے عاجز ہو جائے گا اور اس کی مطلوبہ چیز کو پورا کرنے میں سستی برتے گا۔ تہاون یتہاون تہاونن اس کا معنی ہوتا ہے سستی برتنا، اور لا محالۃ کا معنی ضرور۔ فلن یستطیع صبرا علی الجوع ولن یجد امامہ حینئذ شیئا یاکلہ سواک۔ ہرگز وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا اور ہرگز اپنے سامنے کھانے کے لیے تیرے سوا کوئی چیز نہیں پائے گا۔ فاتبعنی وانا الکفیل بصید ما تحویہ الغابۃ من طیر وحیوان۔ لہذا تو آ اور میرے پیچھے چل، یعنی میرا اتباع کر، میں ذمہ دار ہوں ان پرندوں اور جانوروں کے شکار کرنے کا جو جنگل میں ہیں۔ اس جنگل میں جو کچھ پرندے اور جانور ہیں میں ان کا شکار کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وَلَنْ أُكَلِّفَكَ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تَجْمَعَ مَا أُسْقِطُهُ لَكَ مِنَ الصَّيْدِ ثُمَّ تُعِدَّ مِنْهُ لِلذِّئْبِ طَعَامَهُ الْمَنْشُودَ۔ اور میں تجھے اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں دوں گا کہ تو میرے شکار کیے ہوئے جانوروں کو جمع کرے اور سمیٹے، پھر تو اس سے بھیڑیے کے لیے اس کا مطلوبہ کھانا تیار کر دے۔ اعد یعد اعدادا کا معنی تیار کرنا، اور اسقط یسقط اسقاطا کا معنی گرانا۔ سقط یسقط سقوطا نثر سے گرنا، اور باب افعال میں اسقط یسقط اسقاطا کا معنی گرانا۔ کلف یکلف تکلیفا کا معنی مکلف کرنا، اور منشود اس کا معنی ہوتا ہے مقصود، مطلوب۔ تبع یتبع تبعا باب سمیع سے، اور اتبع یتبع اتباعا باب افتعال سے پیچھے چلنا، ماتحت ہونا، فرما بردار ہونا۔ نجاح المسعی کوشش کا کامیاب ہونا۔ ولما اتم ابو حاتم قولته اسرع الى الفضاء محلقا فوق الاشجار وظل يضرب بمنقاره ومخالبه كلما يلقاه من طير وحيوان فيسرعه في الحال ويسقط على الارض۔ اور جب کوے نے اس کی بات پوری کر لی تو فضا میں جلدی گیا درختوں پر منڈلاتے ہوئے، اور وہ اپنی چونچ اور پنجے مارنے لگا ہر اس پرندے اور جانور پر جو اس کو ملتا، وہ اس کو اسی وقت پچار دیتا تھا اور زمین پر گرا دیتا تھا۔ حلق یحلق تحلیقا اس کا معنی ہوتا ہے منڈلانا، چکر لگانا، اور ایک معنی اس کا ہلکے دار بنانا۔ اور سرع یسرع سرعن باب فتح سے پچارنا، زمین پر گرا دینا۔
اسی کو باب انفعال میں لے جائے، انسرا ینسرو انسیران تو لازم ہو جائے گا، فعل لازم بن جائے گا پچھرنا گرنا. اسی سے سریون کا معنی پچھرا ہوا گرا ہوا، جس کو پچھاڑ دیا گیا اس کو سری کہتے ہیں. منکار ان کا معنی چونچ، اور مخالب یہ مخلبن کی جمع ہے، پرندے کا پنجہ. ولم تنقضی 150 یوما حتى نجح الغراب في صید العدد الكبير الذي تحويه الغابة من طير وحيوان. اور 150 دن ہی گزرے تھے کہ کوا بڑی تعداد شکار کرنے میں کامیاب ہو گیا جو جنگل میں موجود تھے، پرندے اور جانور، یعنی جنگل کے اندر جتنے بھی پرندے اور جانور تھے ان کی بڑی تعداد شکار کرنے پر کامیاب ہو گیا. ولم یضیع یوسف شیئا من وقته بلا عمل فقد كان يسرع الى ما يستعده له الغراب فينزع ريش الطير ويسلخ جلد الحيوان. اور یوسف نے کام کیے بغیر اپنا وقت نہیں گوایا، یعنی بلا ضرورت بغیر کام کیے اپنا وقت گوانا پسند نہیں کیا. اور یوسف نے کام کیے بغیر اپنا وقت نہیں گوایا. کوا اس کے لیے جو بھی شکار کرتا تھا وہ اس کی طرف جلدی کرتا تھا، پھر پرندے کے پر کھینچتا تھا اور جانور کی کھال اتارتا تھا. سلخ یسلخ کو معنی کھال اتارنا. اور نزع ینزع ضرب یضرب سے نزان، اور انتزع ینتزع باب افتعال سے، اور نزع ینزع باب تفعیل سے زائل کرنا، نکالنا، کپڑے اتارنا، اکھارنا، برخاست کرنا، یہ سب معنی اس کے ہوتے ہیں. اور جلدن کا معنی کھال. ثم اوقد النار وجعل يشفي نصف الصيد ويقلي نصفه الآخر حتى إذا نضج الصيد كله جمعه ورتبه صفا صفا. پھر اس نے آگ جلائی اور آدھے شکار کو بھوننے لگا اور آدھے کو تلنے لگا، یہاں تک کہ جب پورے شکار پک گئے تو اس کو جمع کیا اور ایک صف میں ان کو ترتیب سے رکھ دیا. ولمت مان الغراب الى نجاح مسعاه قال لصاحبه یوسف بعد ان حیاه ودعا له بتحقیق ما يتمناه. اور جب کوے کو یوسف کی کوشش کی کامیابی کا اطمینان ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھی یوسف سے اس کو سلام کرنے کے بعد اور اس کے لیے اس کی تمنا پوری کرنے کی دعا دینے کے بعد کہا تحقق یحقق تحقیقاً، اس کا معنی پورا کرنا، اور تمنا یا تمنا کا معنی خواہش کرنا، تمنا کرنا، اور مسعی کا معنی کوشش. وداعا ایھا الرائد المقدام لقد اجتزت كل ما يعترضك من عقبات ولم يبق عليك بعد ذلك الا عقبة واحدة. اے بہادر قادر الوداع، تو نے ہر اس گھاٹی کو پار کر لیا جو تجھے پیش آئی، اس کے بعد صرف ایک گھاٹی باقی رہ گئی، صرف ایک گھاٹی باقی رہ گئی ہے. ولم يبق عليك بعد ذلك الا عقبة واحدة، صرف ایک گھاٹی باقی رہ گئی ہے. وَلَقَدْ كَانَ يُسْعِدُنِي لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُذَلِّلَ لَكَ كُلَّ مَا يَعْتَرِضُكَ مِنْ مَصَائِبَ وَعَقَبَاتٍ وَلَكِنْ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ فَلَيْسَ ذَلِكَ فِي حُدُودِ قُدْرَتِي وَإِمْكَانِي فَاذْهَبْ فِي رِعَايَةِ اللَّهِ وَاعْتَصِمْ بِمَا تَمَيَّزْتَ بِهِ مِنَ الْمُصَابَرَةِ وَالصَّبْرِ. اور مجھے خوش کر دیتی اگر میرے بس میں ہوتا یہ بات کہ میں تیرے لیے ہر اس گھاٹی اور مصائب کو آسان کر دوں جو تجھے پیش آئے، اور لیکن دوری ہو پرے ہٹ، یعنی یہ جملے اس وقت بولے جاتے ہیہات ہیہات کہ
کوئی چیز بس کے اندر نہ ہو، آدمی اس کو کر نہ سکتا ہو، تو یہ جملے کہتے ہیں ہیہات ہیہات، دوری ہو دوری ہو، وہ میری قدرت اور گنجائش کی حد میں نہیں ہے۔ تو اللہ کی حفاظت میں چلا جا اور اس صبر اور جمے رہنے کو تھام لے جس سے تو ممتاز ہیں، جس صبر اور جمے رہنے سے تو ممتاز ہے اس کو تھامی رکھ۔ فَلَنْ يَزِيَ جُهْدٌ يَبْذُلُهُ مُخْلِصٌ ثابت الایمان راجح العقل فی سبیل غایۃ نبیلۃ، اور وہ کوشش ضائع نہیں ہوتی جس کو ایک اخلاص والا، پکے یقین والا، کامل عقل والا ایک اچھے مقصد کے خاطر صرف کرتا ہے۔ حوج راجحن کا معنی غالب، وزن سے جھکا ہوا، وزندار۔ ویسے رجح یرجح رجوحاً و رجحاناً و رجاحتاً، باب فتح سے بھاری ہونا، اور رجح العقل او الرأی، اس کا معنی ہوتا ہے عقل اور رائے کا پختہ ہونا۔ تو راجح العقل کا مطلب یہ ہوا کہ رائے کا پختہ، عقل کا پختہ، یعنی کامل عقل والا۔ ولن تخذل الجنیات رائدا لہو مثل عزیمتک الغلابۃ فی مواجہۃ الثیاب والاقطار، اور ہرگز جنیات ایسے قائد کو نامراد و ناکام نہیں کر سکتے جس کے لیے تیرے جیسا پکا ارادہ ہو جو خطرات و دشواریاں پر غالب آ جاتا ہے۔ واجہ یواجہ مواجہتاً، اس کا معنی ہوتا ہے سامنا کرنا، آمنے سامنے ہونا، روبرو ہونا، مقابلہ کرنا۔ واجہ الشدائد والاخطار کا معنی سختیوں اور خطرات کا مقابلہ کرنا، یہاں پر یہی معنی ہے مقابلہ کرنا۔ ان طاعت الابناء ومحبتهم لآبائهم وامہاتهم کفیلتان لهم بالفوز والنجاح والتغلب على الشدائد، بلا شبہ بیٹوں کی فرما برداری اور ان کی محبت ان کے ماں باپ کے لیے ان کی کامیابی اور سختیوں پر غلبے کی ضامن ہے، ان کی کامیابی اور سختیوں پر غلبے کی ضامن ہے۔ وَإِنَّنَا مَعْشَرَ الْجِنِّ لَنَعْجَبُ بِأَمْثَالِكَ مِمَّنْ يَتَحَلَّى بِهَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّنَا نَبْذُلُ كُلَّ جُهُودِنَا فِي نُصْرَتِهِ وَمَعُونَتِهِ، اور بلا شبہ ہم جناتوں کی جماعت تیرے جیسے جو کہ ان دونوں عادتوں سے آراستہ ہیں تعجب کرتے ہیں، اور جو ایسا ہو تو ہم اس کی مدد و نصرت میں ہماری پوری کوشش لگا دیتے ہیں۔ یہ تھا کامل کیلانی کی کتاب شجرۃ الحیات کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 10۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ما بقی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔